سابق وزیراعظم عمران خان ہڈیالہ جیل میں، کیا ان کو ابھی واپسی چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ یہ سوال آپ نے بڑا پیچیدہ سا کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت حکومت ہے، اس کر کے بجٹ پیش ہوا، عوام پر ٹیکس بم گرائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے آپ لوگ خوش ہیں؟ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ وہاں کے دول اس کی مخالفت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تلخ حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان عبدال رقیب عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو علم ہے کہ ہم ہمیشہ تلخ باتیں، تلخ چیزیں اور نئی نئی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں اپٹا آباد کے مقام پر، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، عوام کی فلاح کے کاموں کے حوالے سے، تو اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سید سلیم شاہ صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ NA-17 سے قومی اسمبلی کے انتخابات لڑ چکے ہیں، MPA کے لیے بھی یہ انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا سوچ، کیا جذبہ لے کر سیاست میں آپ نے قدم رکھا؟ ایک تو یہ، جب میں 2013 میں الیکشن میں آیا تو علاقے کی پسماندگی، جو ہمارا علاقہ یہ تھا اس وقت، ہمارا حلقہ تھا یہ شروان، اور ہماری اپنی یونین کونسل بانڈا پیر خان یہ شامل تھے اس میں، تو اس علاقے کی، کیونکہ اس وقت سارا علاقہ جو ہے نا شہر اس سے الگ تھا، تو یہ سارے کا سارا پسماندہ اور دیہی علاقہ تھا، تو اس کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قدم رکھا سیاست میں۔ اور خالی سیاست میں قدم ہی نہیں رکھا، بلکہ لوگوں کے مسائل جو تھے، روڈ کے تھے، پانی کے تھے، بہت بڑے بڑے مسائل تھے، تو وہ میں نے کافی سارے روڈ بنائے، تقریباً اس وقت میں کروڑوں میں وہاں کام کر چکا ہوں۔ روڈوں کے، پانی کے مسائل تھے، تو اس کو دیکھ کے میں نے یہ سیاست میں حصہ لیا، تاکہ جو فنڈ گورنمنٹ کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کم از کم ضائع نہ ہو۔ جو میں اپنے پاس سے تو کرتا رہا، لیکن یہ سوچ کر کے تو میں سیاست میں نے حصہ لیا۔ تو پھر 18 کا الیکشن بھی ہوا، ابھی بھی الیکشن ہوا، ابھی میں 2 حلقوں سے الیکشن کیا، NA-17 اور PK 45 سے۔ تو اس میں جو حلقہ تھا PK 42، اس میں جعفر شاہ نے، جو میرا بھانجا ہے، اس نے الیکشن کیا۔ اس طرح اس طرف سے بھی ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن ہوا۔ تقریباً 4 صوبائی اسمبلی کے جو ڈسٹرکٹ اپٹا آباد میں تھے، ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور 2 قومی اسمبلی کے جو حلقے تھے اس میں بھی ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے۔ تقریباً ہم نے جو پچھلا پیپل پارٹی کا دور گزرا ہے، اس سے ہم نے اتنے ووٹ نہیں جو ہم نے کیے، تقریباً 1.5 لاکھ ووٹ ہم نے جو مل کے لیا تو لیا۔ تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ عوامی مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے، تو آئندہ بھی ہماری یہ کوشش ہوگی۔ اب جب سیاست میں قدم رکھا ہے تو یہ پھر ہمارے ساتھ ایک قسم کا وہ ایسے ہو گیا کہ اب اس کو ہم، زندگی جو جتنی ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیاست میں رہیں گے، تو مقابلہ تو کرنا ہوتا ہے، ہار جیت جو ہے نا یہ اس کا حصہ ہے۔ جب سیاست میں ہوتا ہے تو الیکشن میں جب آئیں تو اس کی ہار جیت جو ہے نا وہ اس کا حصہ ہے، تو اس کو ہم اس سے مایوس نہیں ہوئے، انشاءاللہ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا، تو اب بھی ہم اس طرح عوامی اس میں ساتھ چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے۔ اچھا، پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت حکومت ہے، خاص کر کے بجٹ پیش ہوا، عوام پر ہر قسم کے ٹیکس بم گرائے گی، عوام اس وقت خاص کر کے بہت مشکلات کا شکار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے آپ لوگ خوش ہیں؟ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو الیکشن کے رزلٹ سامنے آئے ہیں، 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے، تو یہ تینوں جماعتوں نے جو ووٹ لیے، تو پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایک جماعت حکومت بنا نہیں سکتی۔ میں یہ تو نہیں کہتا یہ ہماری ہائی کمان کے فیصلے ہوں گے، لیکن اگر یہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ساتھ نہ دیتے تو یہ الیکشن لگتا ایسے تھا کہ یہ دوبارہ ہوتا۔ تو ہمارا ملک اس وقت اس الیکشن پہ اخراجات ہونے، اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم پہ جو بیرونی جو قرضے ہیں وہی ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اپنے ملک میں ہی اگر یہ کرتے رہیں گے تو پھر اس میں اور ہم دلدل میں پھنستے جائیں گے۔
تو اس سوچ کو زرداری صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ چلیں حکومت کچھ ٹائم چلے تو صحیح، حکومت کا ہم اس طرح حصہ نہیں بنے، پارلیمنٹ میں ہمارے اس میں نہیں ہے۔ ہمارے چیئرمین براول صاحب کئی دفعہ ان کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی، جو ٹیکس یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ، بالکل، اور انہوں نے بابا کے دول اس کی مخالفت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ تو کیونکہ حکومت جو فیصلے کرتی ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کم از کم کچھ چلے۔ اگر آج بھی ایسے حالات بن جائیں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا۔ اگر یہ الگ ہو جائیں تو یہ الیکشن دوبارہ کرنے پڑ جائیں گے، تو یہ ملک اب اس چیز کا میرے خیال میں یہ برداشت نہیں کر سکے گا اگر یہ الیکشن دوبارہ ہوں۔ دیکھیں یہ 1 مہینہ پہلے الیکشن ہوئے، 6 مہینے گزر گئے، تو اگر دوبارہ الیکشن ہو تو میرے خیال میں پھر ٹیکس اور بڑھیں گے، ایسے حالات ہیں۔ اچھا، اپنے خاص کر کے حلقے کی عوام PK-45 اور NA-17 کے حوالے سے آپ کے جیالے ہیں، خاص کر کے پاکستان پیپل پارٹی کی، ان کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ دیکھیں ہم پچھلے جو صوبے میں بھی حالات ایسے رہے ہیں، لیکن ہزارہ ڈویژن یا خاص کر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہم پچھلے کوئی 35-40 سال سے اس طرح پس رہے ہیں۔ جو ہمارے پیپل پارٹی کے ورکر ہیں، وہ ہماری کچھ غلطیاں بھی تھیں، ہم اس کو غلطیاں ہی کہیں گے، تاکہ اس ورکر کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اب ہم کیونکہ بلاول صاحب نے ایک سٹیپ لیا ہے، وہ پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ پرانی تنظیموں کو توڑ کے نئی تنظیم سازی ہو رہی ہے۔ یہ آرگنائزیشن ہم نئی طریقے سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اچھے لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں گے، تاکہ جن کو پتہ ہو عوامی مسائل کا، تو اس پہ یہ آگے کوشش کر رہے ہیں ہم، تاکہ جو لوگ اچھے لوگ ہیں ان کو تنظیموں میں لے کے آئیں، تاکہ پیپل پارٹی پھلے پھولے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان ہڈیالہ جیل میں، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ان کو ابھی واپسی چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ یہ سوال آپ نے بڑا پیچیدہ سا کر دیا ہے۔ اس میں دیکھیں ہم تو یہ نہیں چاہتے، ہم نے ہماری ہائی قیادت نے، ہمارے تو بڑے پاکستان کے ایک عظیم لیڈر جو ہے نا وہ تختہ دار پہ چلے گئے، تو ہم ان چیزوں کے تو مخالف ہیں کہ جی وہ جیلوں میں رہیں۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے، اس کا مقابلہ جو ہے نا عوام خود کرتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں، تو عوام کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے حکومتوں کو بدلیں۔ اگر اچھا کوئی ہوگا تو اس کو ووٹ دیں گے، نہیں اچھا ہوگا تو عوام اس کو بدل دے گی۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ ہماری قیادت بھی جو ہے نا 13 سال جیلوں میں رہی ہے۔ اگر یہ بھی 1 سال رہ جائے تو کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے، لیکن گزارا تو کرنا پڑتا ہے اس میں۔ تو ہم اس کے مخالف ہیں ان چیزوں کے، کہ سیاست میں اگر عوامی طاقت سے چیزیں بدلی جائیں تو بہتر رہتا ہے۔ سلیم شاہ صاحب، خاص کر کے اگر تنظیم سازی کے حوالے سے بات کی جائے تو قیادت کی جانب سے نئی جو تنظیم سازی ہے اس کے لیے احکامات بھی جاری کیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو صدر منتخب کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پہ کریں گے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں جی، شکریہ جناب۔ ایسے ہے کہ ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پورے پاکستان میں یہ تنظیم سازی کا ایک عمل شروع ہوا ہے۔ تو پرانی تنظیموں جس طرح بھی الیکشن ہوا، کینڈیڈیٹ نے اپنی اپنی شکایات کی، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا۔ تو یہاں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں انہوں نے مجھے صدر منتخب کیا، ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں افتخار تندولی صاحب، تو سیکرٹری انفارمیشن ہے اپنے عصمت یار پنکج صاحب، ہمارے بائیں طرف بیٹھے ہیں منظور عباسی صاحب، ہمارے سینئر نائب پریزیڈنٹ ہیں۔ تو یہ ابھی ہم نے نوٹیفیکیشن یہ کرنے ہیں، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو VC لیول تک لے کے جائیں، تاکہ VC لیول بنیادی اکائی ہے، تو وہاں سے اب اس کو ہم شروع کریں گے، تو انشاءاللہ ہم تنظیم سازی کا عمل جو ہے نا جلد یہ 1 مہینے کے اندر اندر مکمل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح تحصیل میں جو تنظیم سازی ہوگی، تحصیل کی تنظیمیں بنیں گی، 4 تحصیل کی بما ICT ہم نے یہ پرانی جو تنظیم تھی اس کو ڈیزالو کر دیا ہے۔
تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چاروں تحصیلوں میں نئی تنظیم سازی ہوگی، نئے لوگ لے کے آئیں گے جو ورکر ہوں گے. یہاں ہمیں اتنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایٹم بم بنانا ہے. جو لوگ اچھے ہوں گے، جن کے پاس ووٹ ہوں گے، یہی اس میں کرائٹیریا ہے. اچھے لوگ ہوں گے اور ووٹ ہوں گے، جن کا کردار اچھا ہوگا، ان کو ہم ساتھ لے کے آئیں گے. جی ناظرین، بالکل سید سلیم شاہ صاحب سے ہماری تفصیلاً بات ہوئی. خاص کر کے اگر بات کی جائے تو یہاں عوام کا جم غفیر اس وقت بھی موجود ہے، اور عوام کی فلاحی کاموں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، میں نے پہلے بھی بات کی کہ عوام کی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ سید سلیم شاہ صاحب لیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کو انشاءاللہ KPK میں مزید مضبوط کریں گے. اس وقت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپل پارٹی کے منشور ہے کہ اپنے جیالوں کی خدمت کرنا، دکھی انسان کی خدمت کرنا. تو ناظرین کرام، پروگرام تلخ حقیقت کے ساتھ اپنے میزبان عبدال رقیب عباسی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.